अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रॉपर्टी ओवरसीज़ की तरफ से राजा ज़ीशान। अच्छा, कुछ दिन पहले मैं अबू धाबी गया एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे एक बिग टिकट लॉटरी के नाम से होती है एक, तो वो हर महीने निकलती है। उसमें एक बड़ा इनाम होता है, कुछ छोटे छोटे हैं। अगर आप वो ले तो वो 500 की मिलती है ये बिग टिकट। तो मैंने 1000 की ले ली। मैंने कहा 1000 पे ये होता है कि 3 मिल जाती हैं, 500 पे एक। तो ये बिग टिकट नाम है इसका। अच्छा, ये मैंने ली। अब इसमें मुझे पता था लेने से पहले कि ये 99.99% जो है ना रिस्की काम है, नहीं निकलनी। 0.1% से भी कम चांस होता है निकलने का। अब 1 लाख बंदा होता है, इसमें बड़ा इनाम तो एक है। अब उसमें से किसी एक ने निकलना होता है, बाकी 1 मिलियन दरम होता है। चलो, बहरहाल माइंड में तो यही होता है हर बंदे के, जिसके लिए वो इतने ज़्यादा लोग जाते हैं। अब वो यहाँ पे आप देखिए, जिस बंदे की निकली उस बंदे ने इन्वेस्टमेंट कितनी की। अगर एक टिकट ख़रीदा 500 दरम का, तो एक टिकट पे अगर उसने 1000 मेरी तरह 3 ले लिए तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसका अब उसमें इनाम जो था 20 मिलियन दरम बनता है। ये बनता है 1 अरब 7 करोड़ 8 करोड़। अब यहाँ से आप देखिए, एक निकली है, आरिफ नाम है, गालिबन शायद कोई बांग्लादेश की है मेरा ख्याल है, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि मैंने ले के मुड़ के देखा नहीं है। मैंने कहा चलो आएगी तो ये, मैं वॉच वगैरह नहीं, मैंने चीज़ ले ली है ना, रिस्क लिया। बहुत बड़ा रिस्की काम था, जब निकल आई तो ख़ुद कॉल कर देंगे। तो खैर, यहाँ से आप देखिए इतने कम पैसों में जिस बंदे की निकली है उसे कितना बड़ा रिटर्न मिला। तो जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट। ये कुलिया याद रखिए आपके, जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आपकी लाइफ किस तरह गुजरेगी? नॉर्मल जैसे गुजर रही है इसी तरह गुजरेगी। फॉर एग्जांपल 1 लाख लोगों ने ये टिकट लिया, मैं मिसाल दे रहा हूँ। 10 लाख लोग लॉटरी देख रहे थे कि हमारी निकले, वॉच कर रहे थे किसकी निकलेगी। लॉटरी किसकी निकलनी थी? जिस 1 लाख बंदे ने कोशिश की, मेहनत की, पैसा इन्वेस्ट किया, उसकी निकलनी थी। जो 9 लाख लोग अगर इसको वॉच करते हैं उनकी कभी नहीं निकलनी। 3 स्टेप होते हैं ना कामयाबी के। सबसे पहले होता है मेहनत, उसके बाद दिमाग। अगर खाली मेहनत से कोई कामयाब होता तो मज़दूर सबसे ज़्यादा दुनिया में मेहनत करता है, वो कामयाब होता। लेकिन इसके साथ कामयाबी के लिए दिमाग भी चाहिए। जो लोग दिमाग यूज़ करते हैं मेहनत के, वो कामयाब होते हैं। अब इसमें तीसरा स्टेप आ जाता है कि फ़ायदा नुकसान अल्लाह की ज़ात ने देना है, अल्लाह ख़ुद कहता है। तो वो तीसरा स्टेप होता है। अब यहाँ पे वो तीसरा स्टेप आ जाता है। जिस 1 लाख बंदे ने लिया उसमें से जिसे अल्लाह चाहेगा उसकी निकलेगी। वहाँ पे हम सब हेल्पलेस होते हैं, देखते हैं अब अल्लाह किसके खाते में ये निकालता है लॉटरी। तो कहने का मकसद है कि आप लोग रिस्क लिया करें। ये रिस्क मैं नहीं कहता जाके ले, इसको लेने का एक तरीका होता है। अगर आपकी इनकम कम है आप तब भी ये ले सकते हैं, ज़्यादा है तब तो मसला नहीं होता। अब मैंने किस माइंड से लिया, मैंने ये देखा कि यार अगर ये निकल आती है तो मेरी लाइफ बदल जाएगी। अगर ये नहीं निकलती तो मेरा कितना नुकसान है। नहीं निकली, मैं बैठा हूँ, हल्का सा फ़र्क पड़ा। तो अगर निकल आती मेरी लाइफ चेंज हो जाती। आप लोग भी जब रिस्क लेना तो उसकी जो नुकसानात है उसे इसी तरह कम कर सकते हैं। अगर आपकी 2000 दिरहम सैलरी है तो आप 50-50 10 बंदे मिल के ना 50-50 दरम लें तो आप टिकट ले सकते हैं। अगर आपकी इनकम थोड़ी ज़्यादा है तो आप बंदे कम कर लें, 100 मतलब फिर आप 10 ले सकते हैं 100 डाल के। उससे ज़्यादा है, अगर काफ़ी ज़्यादा है तो आप सिंगल भी ये ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि इंसान की फ़ाइनेंशियल पोजीशन क्या है। यहाँ पे ज़रा इमारात में कई लोग हैं जो 50,000 दिरहम सैलरी लेते हैं, कोई लोग 30,000 लेते हैं, कोई 10,000 लेते हैं, कोई 5,000, तो कोई 1200 दिरहम 1000 दिरहम भी लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है उनकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन क्या। आप उस हिसाब से आप इसके बंदे ज़्यादा करके ना, तो अमाउंट कम होगी, आप फिर ख़रीद सकते हैं। जब घोड़ों की रेस होती है, कितने तमाशाई होते हैं जी। 30,000 तमाशाई देख रहा है घोड़ा, कौन सा घोड़ा जीतेगा। 200 घोड़ा होता है बीच में। तो किस मालिक का घोड़ा जीतता है? जिसने मैदान में रेस के लिए उतारा होता है। कभी सुना तमाशाई किसी का घोड़ा जीता हो? उसका जी उसने कोशिश ही नहीं की। जिन लोगों ने कोशिश की, मेहनत की, कुरा उनका निकलेगा, तमाशाइयों का कभी नहीं निकलता। अल्लाह ताला भी कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के, अल्लाह ताला छप्पर फाड़ के उन्हीं लोगों को देता है
جو لوگ کوشش کرتے ہیں، جو لوگ بس گھر بیٹھ کے جی اللہ چھپر پھاڑ کے دے گا. میں نے اپنی آج تک کی زندگی میں اتنے ممالک میں مطلب جتنی میں نے پروفیشنل لائف میں نے دیکھا، کبھی چھپر پھاڑ کے گھر بیٹھے کسی کو نہیں ملا. اگر کسی نے لاٹری ٹکٹ بھی نکلا نا تو اسی کا نکلے گا جس نے پیسہ خرچ کیا ہوگا، جس نے سفر کیا ہوگا، جس نے کوشش کی ہوگی. جس نے نہیں خریدا اس کا نکل سکتا ہی نہیں ہے. گھوڑوں کا بھی وہی گھوڑا جیتے گا جس نے اپنے گھوڑے پہ محنت کیا، میدان میں اتارا، آگے کامیابی ناکامی اللہ نے دینی ہے، وہ آپ اس کو وہ اللہ پہ چھوڑ دے. تو آپ اپنی زندگیوں میں رسک لینا سیکھیں. رسک جو ہے نا آپ کی لائف میں تبدیلی لاتا ہے. میں نے اپنا ہی، میں اس لیے مثال دیتا ہوں کہ میں خود ظاہر ہے اتنے سالوں سے باہر ہوں، میری مثال کو اوورسیز زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور میں ظاہر ہے اسی حساب سے بات کرتا ہوں. میں نے سعودی عرب سے جب جاب چھوڑی 13-14 سال پہلے، تو مجھے سب لوگوں نے کہا یار آپ جاب چھوڑو گے، اتنی اچھی جاب ہے، آپ کو دوبارہ نہیں ملنی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ٹھیک ہے یہ غلطی مت کرنا. میں نے کہا مجھے لائف میں آگے بڑھنا ہے، مجھے لائف میں، اور مجھے اس کے لیے رسک لینا ہوگا. میں نے رسک لیا. لوگوں نے منع کیا، جن لوگوں نے منع کیا وہ آج بھی اسی طرح جاب کر رہے ہیں، اسی لیول پہ ہیں. میں نے رسک لیا. تھوڑی پرابلمز آتی ہیں، رسک کبھی بھی آرام سے آپ کو چیز نہیں ملتی، ٹھیک ہے. رسک میں پریشانیاں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا جو ریٹرن ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے. میں نے رسک لیا، دبئی آ گیا. آج میں اس سے کئی گنا زیادہ الحمدللہ میں نے ایک اچھی لائف یہاں گزاری ہے، ہر اس حوالے سے میں اچھا رہا. تو آپ لوگ اپنی زندگیوں میں اگر چاہتے ہیں نا کہ ہم نارمل چلتے رہیں، تو آپ کی زندگی جیسی گزر رہی ہے ایسے گزر جانی ہے. اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے رسک لیں. دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں 100% رسک لے کے کامیاب ہوئے ہیں. جن لوگوں نے رسک لیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، وہ نارمل زندگی گزارتے ہیں. جتنے بڑے بڑے آپ کو نام نظر آئیں گے، انہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار رسک لیے ہوتے ہیں. ہمارے جیسا آدمی، ٹھیک ہے، ایک عام بندہ اتنے رسک لیتا ہے، تو یہ لوگ اس مقام پہ بغیر رسک کے کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا. اب رسک کو آپ نے کم کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب جیسے میں نے بگ ٹکٹ لیا، میں نے اپنی انکم کو دیکھا، میں نے اس حساب سے اپنا کرائٹیریا، میں پہلے بھی پچھلے سال تو میں لیتا رہتا تھا، پھر ڈسکنیکٹ ہو گیا، تو جب نہیں نکلتا میں سروائیو کر جاتا تھا، ٹھیک ہے. تو آپ اپنی زندگی میں نا، اگر آپ کی 100 روپیہ انکم ہے تو آپ 20 سے 25 روپیہ رسک پہ رکھیں. جیسے میرا نہیں نکلا، سروائیو کر گیا نا، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. نکلا تھا، تھوڑا لاس ہوا لیکن سروائیو کر گیا، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر میں پوری اپنی ساری انکم کے ٹکٹ لے لیتا تو میں ڈیمیج ہو جاتا، نہ نکلتا، مجھے لاس ہوتا، میں پریشان ہوتا، تکلیف کاٹتا. میں نے اس انکم کا ایک مخصوص، اپنی جو انکم ہے اس کا حصے سے بگ ٹکٹ جا کے لے لیا. آپ لوگ بھی اپنی جو آپ کی 100 روپیہ انکم ہے اس میں سے 20 روپے، میں بگ ٹکٹ کی بات نہیں کر رہا، زندگی کے ہر معاملے میں 20 روپے کو آپ رسک پہ رکھا کریں. وہ 20 روپے جو آپ رسک پہ رکھیں گے آپ کی لائف کو چینج کریں گے. آپ کبھی بھی 100 روپے کا رسک مت لیں. روپیہ سیف سائڈ پہ رکھیں. 20 روپیہ یا 30 روپیہ، اگر آپ زیادہ رسک ٹیکر ہیں تو 30 روپے کا آپ رسک لے لیں، ٹھیک ہے. اس میں تو ٹوٹلی نقصان ہوتا ہے، باقی رسک وغیرہ میں اتنا نقصان نہیں ہوتا. صرف یہ ہے کہ رسک جو ہے نا آپ کو آگے لے جاتا ہے. تو عملی زندگی میں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بھی آپ، اب جیسے مجھے ایک بندہ کہتا ہے آپ فائل، یار آپ اتنے سمجھدار آدمی، آپ فائل کیوں لے لیتے ہیں؟ تو میں نے اسے کہا یار فائل رسک ہے. ہم لوگوں نے جب لیا، میں تو مس ہو گیا تھا اس میں، ہم لوگ 10 لوگ لے رہے تھے، بس میری چاہیے ہوئی، میں ہی لے کے دے رہا تھا، لیکن میں نہیں لے سکا. بس نصیب بھی بعض اوقات زندگی میں آ جاتے ہیں. اب جب میں نے لی تو مجھ پہ بھی پریشر تھا. سب لوگ کہتے تھے جو میرے ملنے والے تھے ان کو، یار یہ آپ نے کدھر اس میں لے لیا، یہاں پہ تو یہ جنگل ہے، کرش مشینیں آتی ہیں. میرا کہتے ہیں یہ ذیشان مطلب ایسے ہی کہتا رہتا ہے آپ کو، آپ اتنے اوورسیز، ایسی باتیں لوگ کرتے تھے. تو ان لوگوں کو اتنا، انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے ہم نے تو لینا ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، بس ذیشان سمجھتا ہے، اس نے کہا تو ہم نے لے لیا. وہ لوگ، انہیں تو شاید پریشانی نہ ہوئی، مجھے پریشانی تھی کیونکہ فائل تھی، رسکی تھی نا. لیکن اللہ نے کیا کہ ان کا جب چھکے لگے تو اسی 2017 میں 1 کروڑ کا بھی بندے نے بیچا، جو 21 یا 21.5 کے اس وقت 8 سال پہلے لوگوں نے لیے تھے. تو رسک میں یاد رکھیے پریشانیاں بھی آتی ہیں. رسک آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ رسک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بڑے سموتھ گئے ہیں، ہیپیلی آپ اوپر چلے گئے ہیں. رسک جب آپ لیں گے آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن وہ پریشانیاں، وہ مشکلات ہی آپ کو کامیاب بنائیں گی. تو پھر میں نے ان لوگوں کو دیکھا، جب میں دیکھتا ہوں فیصل ہلز کے اندر فائل لوگوں نے لی، رسکی کام تھا، لیکن وہی لوگوں نے کروڑوں روپیہ وہاں سے فیصل ہلز میں کمایا. یہ جو میں چیزیں اٹیچ ہوں دیکھ رہا ہوں، تو میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں، میں بھی فائل لے لیتا ہوں، حالانکہ میں بھی جانتا ہوں فائل رسکی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن مجبوری ہوتی ہے. اب ظاہر ہے اب ہمارے پاس 50-60 لاکھ روپے اکٹھا ہوتا تو نہیں ہے نا کہ ہم جا کے پلاٹ لے لیں. تو ہم یہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، فیصل ہلز میں فائلوں لوگوں نے رسک لیے، کامیاب ہوئے، ہم بھی وہ رسک کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اگر ہم 50 لاکھ روپے جمع کریں
تو یہ 50 لاکھ روپے تو جمع نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی پاکستان سے فٹیک آ جاتی ہے اور ادھر کے اخراجات ہوتے ہیں, تو یہ جمع کرتے کرتے شاید جتنی اچھی انکم ہو تو 50 لاکھ جمع بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے, آٹے میں نمک برابر جو ہے. تو میجورٹی ہمارے 90 سے 95% اس سے بھی مور دین جو ہے نا وہ اوورسیز, ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ 50. تو یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم لوگ فائلز لیتے ہیں, رسکی کام کرتے ہیں, ٹینشنیں ہوتی ہیں, لیکن ہمارے پاس پرانے ایکسپیرینسز ہیں تو ہم اس حساب سے دیکھ کے لیتے ہیں. اس میں ایکسپیرینس یہ ہوتا ہے سامنے کہ ڈیولپر اچھا ہو, پھر لوکیشن دیکھ لیتے ہیں, یہ چیزیں, تو اس سے ہم رسک فیکٹر کم کر دیتے ہیں. تو تیسری چیز آتی ہے, اب وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کامیابی دینا. تو رسک اپنی زندگی میں لیجئے. میں فائلز کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, میں باقی جرنل زندگی میں بات کر رہا ہوں. ایک جاب چھوڑ کر کو آپ کو بہتر اپرچونٹی نظر آتی ہے تو آپ رسک نہیں لیں گے, آپ کی لائف ایسے گزرے گی. اگر آپ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو رسک کو کم کیجئے, رسک فیکٹر کو. جیسے 100 روپے کی انکم ہے, 20 سے 30 روپے کا رسک لیجئے, 100 روپے کا کبھی مت لیجئے. آپ کا 20 سے 30 اگر ڈیمیج بھی ہوتا ہے نا کوئی تھوڑا بہت, تو آپ کا سسٹم چلتا رہے گا, آپ اس 70 روپے سے دوبارہ میدان میں آئیں گے. لیکن اگر آپ کا چھکا لگ جاتا ہے, وہ 20 سے 30 روپے آپ کو 100 روپے پہ لے جائے گا اور آپ ایک دم سے ڈبل ہو جائیں گے. تو میں نے اپنی طرف سے کوشش کی آپ لوگوں کو سمجھانے کی, تو امید ہے انشاءاللہ تعالی میں صحیح ایکسپلین کر پایا ہوں یہ سارا پروسیس. تو ٹھیک ہے, پھر اللہ حافظ.